اور یہ سبز رنگ ہم نے کیوں پہنا ہے؟ جی آپ بتائیں. حسن سبز قبا مشہور ہے بھائی، تو امام حسن کی نسبت ہم نے یہ سبز رنگ پہنا. آج جشن ہے، جشن ولادت حسن مجتبیٰ ہے آج. ماشاءاللہ، سبحان بڑا اللہ. دن ہے. جی اور علماء سے پوچھوں گی، میں بڑی ایکسائٹڈ تھی بلکہ کہ جب یہ بتائیں گے تفصیل حضرت امام حسن کی زندگی سیرت کے بارے میں. مفتی صاحب آپ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ہم کیا تعریف کریں گے، ہماری کیا حیثیت ہے ہم ان کا، لیکن یہ ضرور ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شبیہ تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن. اور آپ کے علم اور آپ کے فضائل معروف تھے اور معلوم تھے، اور اس وقت بھی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے وہ سمجھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسائل کا کوئی جواب دلوانا ہوتا تو حضرت امام حسن سے دلواتے تھے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا وہ سردار بیٹا ہے، یہ آگے جا کے 2 بڑی مسلمان فوجوں میں صلح کروائے گا، یہ صلح کا پیغام دے گا. اور وہ اگر آپ اس وقت کے حالات و واقعات اٹھا کر دیکھیں، ایک بہت بڑی خونریزی سے اگر عالم امت کو اگر بچایا تو امام حسن تھے. اور امام حسن کی اگر سیرت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، ان کی ذاتی جو سیرت تھی وہ انتہائی متقی، پرہیزگار، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ان کے نقش قدم پر چلنے والے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دسترخوان معروف تھا. آپ کا دسترخوان ہر وقت سجا رہتا تھا، کوئی بھی آتا آپ کے دسترخوان سے وہ لطف اندوز ہوتا. لیکن خود امام حسن انتہائی سادہ پسند، سادہ زندگی گزارنے والے، انتہائی سادہ شخصیت تھے. اور آپ سے لوگ استفادہ کیا کرتے علم کے حوالے سے. بہترین مفسر تھے، بہترین مفقہ تھے، اور آپ کے علم سے اس وقت بھی عالم اسلام نے استفادہ کیا. اور آپ نے جب آپ خلیفہ بنے، خلفائے راشدین میں آپ کا ذکر آتا ہے، آپ نے اس وقت بھی امت مسلمہ کو امن کا، صلح جوئی کا درس دیا. اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام اگر حضرت امام حسن کا وہ یہی ہے کہ امت کو ہمیشہ صلح پسندی کا مزاج رکھنا چاہیے. اور یہ وصف جو ہے یہ رحمت للعالمین سے لیا نا. بالکل یقینی سی بات ہے. یہ امام اپنے نانا سے لیا، اور انہی کا یہ جو وصف جو تھا وہ اس وقت جو عالم اسلام اس سے مستفید ہوئی. اور الحمدللہ آج بھی ان کا جو ذکر خیر جو عالم اسلام میں ہوتا ہے، اور ان کی یاد، ان کا جو سلسلہ ہے آج بھی عالم امت مسلمہ بڑے جوش و خروش سے بناتی ہے. بالخصوص آپ کا دسترخوان ہو گیا، اور آپ کی جو ذاتی سیرت علم کے حوالے سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو اپنے پاس رکھتے اور آپ سے جواب دلوایا کرتے تھے ہر طرح کے مسئلوں کا، وہ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ صاحب آپ فرمائیے گا، بی بی زہرا کے لال کا آج یوم ولادت، بڑا جشن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے. اور ذرا یہ بھی کہتے چلیے گا کہ میں نے یہ سنا اور یہ میں نے پڑھا بھی کہ بنو ہاشم کو تلوار چلانا امام حسن نے سکھائی. ہم مولا حسن کے امن کی بات کرتے ہیں اور ان کو امن کا امام اس سے بھی ہم تشبیہ دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف جنگجو بھی ہے، بہادر بھی ہے، وہ وصف بھی ان کے اندر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام سامعین کو، حاضرین کو، عالم اسلام کو. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کے گھرانے میں ان سب کو مبارکباد. جس کا ذکر ہو رہا ہے ان کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. بار بار ذکر کرو، ذکر کرنے میں مومنین کا فائدہ ہے. آپ ذکر کریں گے تو اس ذکر میں ذکر توحید ہے، ذکر رسالت ہے، ذکر قرآن ہے. ان کا کردار بولتا قرآن ہے، ان کا کردار بولتی رسالت ہے، ان کا کردار گفتار توحید کا نام ہے. وہ توحید کے ایک ایسے انوار مقدسہ ہیں جو پیکر بشریت میں ہے لیکن انوار مقدسہ ہیں. وہ ایسا نور ہے کہ جو نور الہی ہے. اس نے روئے زمین پر اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ پیغام توحید کو اگر عملی شکل دینا ہے تو حسن کو دیکھو، حسین کو دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو، ان کا پیار دیکھو، ان کا ایثار دیکھو، ان کی قربانی دیکھو، ان کی محبتیں دیکھو، ان کی گفتار دیکھو، ان کے لوگوں کے ساتھ معاشرتی زندگی کو دیکھو. تو اگر ہمارے لیے ہم سب مل کر کے ان کو اپنے لیے ایک نمونہ عمل بنائیں
اور ہر موقع پر اگر آپ کو فرض کیجئے کوئی بھی محل آتا ہے، کوئی موقع آتا ہے، تو اب آپ فیصلہ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو آپ جائیے ان ہستیوں کے پاس، ان کے کردار کو دیکھیں کہ ایسا موقع جب آیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کس طریقے سے کیا. یعنی اخلاق کا وہ عالم، ایثار اور قربانی کا وہ عالم کہ دشمن نے ان کے خلاف کسی نے کسی کو بھڑکایا، کچھ کہا کہ وہ تو ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ آیا اور برا بھلا کہنے لگا امام حسن علیہ السلام کو، تو آپ سنتے رہے خاموشی کے ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کہہ چکا، اپنے دل کی بھڑاس نکال لی اس نے، تو اس کے بعد انہوں نے امام حسن فرماتے ہیں کہ شخص تو مسافر ہے، تو دور سے آ رہا ہے، پیاسا ہے پانی پی لے، بھوک لگی ہے کھانا کھا لے، یہ اخلاق. اگر زیادہ راہ نہیں ہے تو میں تجھے کچھ درہم دے دیتا ہوں، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں گھوڑا دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اس نے جب وہ اخلاق دیکھا تو وہ پیروں پر گر گیا، وہ قدموں پر گر کر کے سر رکھ کر کے معافیاں مانگ رہا ہے کہ مطلب اب اس کو تو کسی نے کچھ کہا تھا، لیکن جب اس نے کردار دیکھا، گفتار دیکھی، ایثار دیکھا کہ یہ تو کچھ جواب ہی نہیں دے رہے، انہوں نے تو کچھ بولے ہی نہیں مجھے، تو ان کے اخلاق نے جو ہے وہ لوگوں کو دین بتایا ہے، ان کے کردار نے لوگوں کو تبلیغ کی ہے اور لوگ اسلام لائے ہیں. اسلام ایسے خالی تلواروں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام ان کے اخلاق و کردار کا مرکز و محور کا نام ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. آپ ان کے دامن سے منسلک ہو جائیں تو حضرت کا جملہ آپ سنیے کتنا خوبصورت اور کتنا مطلب آپ کے لیے تقویت کا سبب بنے گا. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، یعنی اگر تم ان دونوں کے دامن کو تھام لو گے، قرآن اور اہل بیت کو، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو گارنٹی لے لی انہوں نے کہ تم نے اگر ان دونوں کے دامن کو تھاما تو تم گمراہ نہیں. یہی راستہ صراط مستقیم ہے. بالکل. حتی یردو علی الحوض، یہاں تک کہ تم حوض کوثر. کیا بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جو وحی کے سوا کچھ بولتے نہیں تھے. بالکل. وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، وہ پیغمبر ہے جو محبوب الہی ہے. مجھے ایک اور چیز معذرت، ایک اور چیز یاد آ گئی کہ سجدوں کو طول دیا. جی وہ واقعہ مجھے دیکھیں نا، نماز یعنی اللہ سے رابطہ ہو رہا ہے اور نماز سب سے پہلے، اور وہاں سجدوں کو طول دینا، صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا. وہ ذرا واقعہ بیان تو کریں مختصر. جی دیکھیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خود محبوب الہی ہیں، اپنی مرضی اور خواہش سے نہ وہ بولتے ہیں نہ وہ کچھ کرتے ہیں. بالکل. وہ پیکر توحید ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے نا، چونکہ لوگ اپنا جیسا نہ سمجھ لیں کہ میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں تو جو دل چاہے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ محبوب الہی ہیں، تو وہ ان کا عمل بھی توحید ہے. بالکل. ان کا کردار بھی جو ہے وہ پیغام توحید ہے. آپ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے امام حسن امام حسین جو ہے نا وہ کمسنی کے عالم میں تھے اور وہ تشریف لے آئے اور آ کر کے، اور جماعت ہو رہی ہے، اور آ کر کے آپ ان کی پشت پر بیٹھ گئے، پشت رسالت پر آپ تشریف فرمائے نماز کے دوران. ٹھیک ہے نا، دوران نماز ہے، جماعت ہو رہی ہے، اصحاب بھی موجود ہیں، مسافر بھی موجود ہیں، حاضرین بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں. اب آپ پشت رسالت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں کسی طرح، جیسے ہوتا ہے بچوں کو آہستہ کر کے اتار دیا جائے، انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا، اتارنے کی کوشش کی کہ پیغام توحید آ گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے، اے رسول اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک یہ بچہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. اللہ اکبر. یہ بچہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائے، یعنی یہ توحید کا نظام ہے، یہ توحید کا پیغام ہے. اب نگاہ توحید میں یہ کون ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی عبادت نماز، نماز کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ سجدہ ہے. اور نماز بھی مجھ جیسے گناہگار کی نہیں،
نماز بھی رسالت کی ہے، خاتم النبیین خاتم النبیین کی ہے، افضل انبیاء کی ہے، محبوب الہی کی ہے، اس جیسی شخصیت کی نماز اور ان کا سجدہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائی کہ پوری جماعت نے اٹھا کے سر تو دیکھا ہوگا نا، جی تو سب کو نظر آیا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے توحید کا پیغام آ رہا ہے کہ سر نہیں اٹھے گا۔ سر نہیں اٹھا۔ یہ بچہ اپنی 70 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ رسول کہتے جا رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے، اور اس کے بعد وہ اترے اپنی مرضی سے اپنی اترے۔ مرضی سے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ذات ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہہ جی دوں، جی کہیے، میرا دل چاہ رہا ہے فرمائیے۔ کہ پورے مدینے نے تو دیکھا نا کہ یہ کون بچہ ہے جس کے لیے توحید کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ اس کو اتار دیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اتریں، یعنی اس کی رضا کو، اس کی محبت کو، اس کے حیثیت کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ پہچان لیا میرا لوگوں مالک۔ نے، پہچانو۔ روز روشن کی طرح آیا کر دیا۔ اور پھر مجھے یہ کہنے دیجئے نا کہ صرف 40 سال کے بعد، زہر دے 50 دیا سال گیا۔ کے بعد اسی حسن کو بھول گئے، اسی حسین کو بھول گئے، انہی کے ساتھ ظلم شروع کر دیا، انہی کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیا ہوا کہ جس نے پیغام توحید بھلا دیا، پیغام رسالت بھلا دیا، پیغام قرآن بھلا دیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ بیٹا دیکھو، یہ جو لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ شورى کے، سورہ شورى میں قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں۔ ہم نے آپ کو گمراہی سے، ضلالت سے، کفر سے، شرک سے آپ کو نجات دی، نکالا، توحید پڑھ کا کلمہ پڑھوایا، دین سکھایا، اخلاق سکھایا، تمہیں غلامیوں سے نکالا، تمہیں انسانیت کا شرف عطا کیا، تمہیں معراج انسانیت عطا کی۔ میں اجرت نہیں مانگ رہا، اس کا کوئی پے بیک نہیں، سوائے اس کے کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ جی۔ اب یہ اہل بیت سے جو محبت ہے یہ واجب ہے، جی یہ فرض ہے، یہ کوئی اختیاری بات نہیں ہے۔ یہ اللہ اس کا سوال کرے گا روز محشر، یہ سوال ہوگا کہ تم نے میرے اقربا سے محبت کیوں نہیں کی، مودت کیوں نہیں کی۔ جی بالکل، یہ ایک اہم ترین بات ہے، بہت بہت ہے۔ امام حسن کا دسترخوان کے آپ نے ذکر کیا تھا، میں ایک جملہ عرض کر دوں مفتی صاحب کی اجازت سے۔ تو آپ دیکھیں آج بھی بڑا مشہور ہے دسترخوان امام حسن علیہ السلام۔ یہ وہ خاندان ہے بنو ہاشم، کس بات سے مشہور ہوئے؟ جب مکے میں قحط پڑتا تھا، لوگوں کے یہاں بھوک ہوتی تھی، تو پورے مکے کو دعوت اور کھانا کھلانے والے جناب ہاشم تھے، بنو ہاشم تھے۔ دسترخوان ہاشم مشہور، دسترخوان ابو طالب مشہور، دسترخوان عبد المطلب مشہور۔ جی جی۔ اور اس طرح اس کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ حضرت ابراہیم سے چل رہا ہے۔ یہ میں بتا دوں، بالکل، یہ حضرت ابراہیم سے، چونکہ یہ آل ابراہیم ہے، یہ دین ابراہیم پر تھے۔ حضرت کے اعلان رسالت سے پہلے بھی یہ دین ابراہیم کا خاندان ہے، اور یہی اسی دین کے اوپر موجود رہے۔ اور یہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ آج بھی رہتی دنیا تک بالکل بالکل ایسے چلتا رہے گا، بالکل ایسے ہی۔ جی انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، ماں بیٹے کے مثالی رشتے کی بات کریں، بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن، کچھ واقعات کوئی سنائیے۔ ماشاءاللہ حضرت قبلہ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، اور اس دوران ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ دیکھیں یہ تو وہ خاندان ہے کہ اس کے بارے میں ہے کہ سب نسب ختم ہو جائے گا، یہ نسب قائم رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ خاندان ہے، اور یہ تو چنا ہوا خاندان ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ انتخاب کیا گیا ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں یہ سارے۔ اور رہا سوال کہ ہم نے بھی تاریخ پڑھی ہے، تاریخ کا ہم بھی مطالعہ کرتے ہیں، تو کئی جہاد تاریخ کی ہوتی ہیں، کئی پنے تاریخ کے ہوتے ہیں۔ تو ایک پنہ ہم تاریخ کا یہ بھی دیکھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اقتدار جو ہے نا وہ بے رحم ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ بے رحم ہو جاتا ہے۔ تو اس بے رحم اقتدار کے لوگ اس بے رحمی کے تابع ہو جاتے ہیں، دل سے تابع نہیں ہوتے
کہیں نہ کہیں وہ ان کو آپ تاریخ اٹھا کر پنے دیکھ لیجئے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسن و امام حسین کی محبت تو قیامت تک رہے گی. جنت کے نوجوانوں کے وہ سردار ہیں اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جا کر انہی کی نسبت ہی ہم نے کام آنی حضرت امام حسن کی. اور آپ نے سوال کیا امام حسن کے حوالے سے، یقینی طور پر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہستی ہیں ان کو فرمایا کہ یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے پھولوں میں سے ایک پھول ہیں. تو حضرت امام حسن تو پھول ہیں. اب وہ بدبخت یقیناً کہ جہاں سے جن لوگوں سے یہاں پہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں. صاحب ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک ماں کا اپنے بیٹے سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے، وہی آئیڈیل رشتہ اسے دیکھیں گے، اور ایک بیٹے کا اپنی ماں سے کیا تعلق ہے، یہ ہمیں سیکھنے کا ہے نا آج کے دور میں. بے شک وہ تعلق بتائیے کیا. وہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رشتہ جو ہے ان کے ساتھ مثالی رشتہ ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں انتہائی مثالی رشتہ ہو. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جتنی محبت وہ فرماتی رہی ہو سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو بہت ساری اس میں چیزیں ملتی ہیں. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اور ان کی صلح کے حوالے سے خاص طور پر اگر ہم یہ بات دیکھیں تو ان کی صلح کا جو معاملہ وہ تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے. تو بس ہم یہی آج کے اس مبارک دن کے موقع پر یہی پیغام دیتے ہیں کہ حضرت امام حسن کی جو سیرت کا جو یہ رحم کا جو سلسلہ ہے، جو معاشرت کے اندر جو انہوں نے جو لوگوں کے اندر جو رحم کا مادہ پیدا کیا، صلح کا مادہ پیدا کیا، انہوں نے جو لوگوں کو دینے کا مادہ پیدا کیا رزق کے حوالے سے. آج بھی اگر ہم دیکھیں رزق کے تناسب پر اگر ہم دیکھیں امام حسن کا جو دسترخوان ہے، جو امام حسن کے دسترخوان کو سجاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے. اور آپ مفتی صاحب آپ بھی بتائیں نا کہ لوگوں کی یہ کیا عقیدت ہے کہ منت مانگ رہے ہیں امام حسن سے، مانگ رہے ہیں کہ دسترخوان ان کا کہ بھائی اگر میری یہ حاجت پوری ہو جائے تو میں امام حسن کا دسترخوان 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، کوئی 50 غریبوں کو پورے سال. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ طریقہ کہاں سے ثابت ہے، اگر ہم کتب سے ذرا جائزہ لیں اس کا، کہ امام حسن سے یہ ایسوسیشن کیسے بنی کہ منت مانگی جاتی ہے، ان کا دسترخوان چڑھایا جاتا ہے. یہ ذرا مجھے آپ بتائیے اور پھر علامہ صاحب بھی بتائیے. ہاں یہ تو جو سلسلہ ہم جو دیکھتے ہیں، چونکہ امام حسن خود اپنا دسترخوان سجایا کرتے تھے تو یہ وہاں سے یہ سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے. اور امام حسن کے دسترخوان ان کی سنت و اتباع میں جو لوگ سجاتے ہیں، اور یہ انہی کا سلسلہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جو اس روایت ویسے بھی احادیث موجود ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے اور رزق کی فراوانی کے حوالے سے، تو آج ہم ایک دیکھتے ہیں کہ لوگ جو امام حسن کا جو دسترخوان سے جاتے ہیں تاکہ رزق کی فراوانی کے معاملات ہوں. تو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے اور کافی جو لوگ ہیں اس حوالے سے اہتمام بھی کرتے ہیں دسترخوان کا، اور رزق کے حوالے سے، فراوانی کے حوالے سے، رزق کی نسبت کے حوالے سے بھی اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو امام حسن کا جو دسترخوان ہے ان کا جو سجاتے ہیں، ہم نے اس میں یہ بات دیکھی ہے ان کی رزق کی فراوانی اور برکتیں ہم نے بڑھتی ہے. بالکل آپ بھی 2 جملے اس میں فرما دیجیے. اور پھر 2 جملے میں آپ کو ظاہر ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں. اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے انسان، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو آپ کا ہر اچھا کام پسند ہے. لیکن وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کے قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ بہترین وسیلہ اختیار کرو. تو اب اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان سے بہترین وسیلہ ہے ہی نہیں کوئی. بالکل اللہ کے نزدیک انہی کے لیے کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ وہ رسی ہے، یہ قرآن اور اہل بیت وہ توحید کی رسی ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیجئے. انہی کو رجس سے پاک کیا، انہی کو رجس سے پاک کیا ہے. تو اب اگر آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں یا کوئی بھی یہ دعا کرتا ہے، اپنے لیے منت مانتا ہے، دعا کرتا ہے کہ میرا مالک، میرا رب، تو رب العزت ہے، تو اللہ کل شیء قدیر ہے، میری یہ حاجت پوری کر دے، میں آپ کے ایک بہترین روئے زمین پر حسن مجتبیٰ کے نام کا دسترخوان روشن کروں گا، اس کو بچھاؤں گا، لوگوں کو اس پہ کھانا کھلاؤں گا. تو میرا رب ان کے نام کے صدقے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کو وہ رزق بھی عطا کرے گا، وہ آپ کی حاجت بھی عطا کرے گا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے نام کے صدقے میں تو انبیاء کو بہت کچھ مل گیا، ان کے صدقے میں تو ماضی کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. لیکن یہاں ایک جملہ میں عرض کر دوں
کہ یہ جو صلح امام حسن کی بات ہے جی یہ بڑی اہم ہے. دیکھیں یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ ابھی مفتی صاحب نے بہت اچھے ایک ٹیسٹ دیا لیکن آگے نکل گئے. بالکل کسی کی دل آزاری کیے بغیر ظاہر آپ بیان کریں گے. تو دیکھیے بات کیا ہے کہ اقتدار کی حوث نے آپ کو حق سے دور کر دیا. اقتدار کے نشے نے آپ کو سچ اور حق جو ہے وہ اس سے دور کر دیا. اور جب صلح کی بات آئی تو امام حسن نے یہ ثابت کر دیا. صلح امام حسن میں ساری بات تو نہیں کہتا، 15 شرائط لکھی. ان 15 شرائط میں سب سے پہلی شرط جو تھی وہ یہ تھی، اے امیر شام تجھے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہوگا. بس میری یہ خواہش ہے. امام حسن کا پیغام یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین جو ہے نا وہ قائم رہے، قرآن کا قانون قائم رہے، اور جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق اور اللہ کی توحید کے مطابق جو ہے یہ حکومت چلے، اور کسی انسان پر ظلم مت کر. میرا مقصد اقتدار نہیں ہے، تو لے لے اقتدار. دین کی خاطر، توحید کی خاطر تو اس خانوادہ ظاہر ہے یہ قربانیاں دیتا ہی آیا ہے. اور بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں، اور آپ نے ہمیں وقت دیا. کل بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی آپ ہوں گے.